بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موروثی بیماری کا مطلب ہے نسل در نسل چلنے والی بیماری جو کہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہو، جیسا کہ شوگر وغیرہ۔ مگر یہاں جس موروثی بیماری کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا ذکر میرے حساب سے کسی نے نہیں کیا ہے، نہ کسی ڈاکٹر نے اور نہ ہی کسی حکیم نے۔ اس تناظر میں پیش خدمت ہے ایک سچی کہانی جس میں استعمال ہونے والے نام فرضی ہیں۔ دوستو، اس کہانی کو لوگوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے فہم عام کرنے کے لیے تھوڑا تفصیلی بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں بنایا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو زندگی کا ایک بہترین سبق ملے گا۔ آج کی پیش کی جانے والی کہانی کا موضوع ہے انجانی موروثی بیماری۔ محترم ناظرین، ایک شخص جس کا نام عنایت علی تھا، وہ بہت بہادر، ہوشیار، طاقتور ہونے کے ساتھ ایک غریب انسان بھی تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کئی قسم کے حالات کا سامنا بھی کیا تھا اور زوال سے عروج اور عروج سے زوال تک کا بھی سفر کیا تھا۔ اس شخص میں سینکڑوں اچھائیوں کے ساتھ 2 ایسی برائیاں بھی تھیں جو کہ ان سینکڑوں اچھائیوں پر بھاری تھیں، اور وہ تھیں: نمبر 1، لوگوں سے واہ واہ سن کر خود کو لٹا دینا، اور نمبر 2، تکبر اور انا۔ نمبر 1، لوگوں سے اپنی واہ واہ سننا۔ اس واہ واہ کی خاطر اس نے ہمیشہ خود کو لٹایا، اپنے عروج سے لے کر زوال تک اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر نہ کچھ بنایا اور نہ ہی کچھ بچایا۔ اس ضمن میں انہیں اچھے کام پر بھی واہ واہ ملتی تھی اور برے کاموں پر بھی، کیونکہ لوگ ایسا کر کے ان سے اپنے کئی من چاہے کام کروا لیتے تھے، اس لیے ان میں صحیح اور غلط کا فرق نہ ہونے کے برابر باقی رہ گیا تھا۔ حتیٰ کہ ان کی اولاد کی بھرپور ہمت اور سخت محنت کی کمائی ہوئی رقم کو بھی ان کے مستقبل کے لیے کچھ بنانے کی بجائے اپنی واہ واہ میں لٹا دیتے تھے، جس کے باعث آخر کار بڑے بیٹے بیزار ہو کر اپنی بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ نمبر 2، تکبر اور انا۔ عنایت علی کے 10-12 بچے تھے۔ اس تعداد میں سے نصف بیٹیاں اور نصف بچے بیٹے تھے۔ ان میں سے کچھ بچے پڑھے لکھے اور کچھ ان پڑھ تھے، اور ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام ہادی تھا، وہ شادی شدہ اور صاحب اولاد بھی تھا اور گریجویشن کا طالب علم بھی تھا۔ اس نے ایک دن اپنے والد عنایت علی کو، جو کہ قرآن پاک کے پڑھے ہوئے بھی تھے اور ایک ادیب بھی تھے، اس کے باوجود وہ اپنے تکبر اور انا میں آ کر ایک شرعی اور قانونی عمل کا بدلہ اپنے بھائی سے ایک غیر شرعی اور غیر قانونی عمل سے لینا چاہتے تھے، جو کہ سراسر گناہ کبیرہ تھا۔ یعنی کہ اپنے بھائی کے رشتے کے بدلے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر جو وٹے سٹے کا رشتہ کیا تھا، اس احسان کے بدلے میں اس بھائی کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے کر حساب برابر کرنا چاہتے تھے، مگر بھائی کے مسلسل ٹال مٹول اور انکار کے بعد اپنے اس بیٹے کی شادی غیروں میں کروا دی، اور لڑکی والوں نے نکاح نامے پر یہ شرط رکھی کہ اس بیوی کے ہوتے ہوئے لڑکا دوسری شادی نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اپنے تکبر اور انا کی وجہ سے عنایت علی نے اپنے بھائی کی اس بیٹی کو اغوا کرنے اور بغیر لڑکی کی رضامندی کے اس کی شادی کروا کر
کسی کے بھی ساتھ رخصت کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس سازش کے بارے میں ہادی کو پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ یہ عمل کر کے والد صاحب کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہادی نے فیصلہ کیا کہ اس غیر شرعی اور غیر قانونی کام میں والد صاحب کا ساتھ دے کر خود کی اور ان کی دنیا اور آخرت اور جن کے خلاف وہ سازش کر رہے تھے ان کی زندگی تباہ اور برباد کرنے کے بجائے والد صاحب کی مخالفت کر کے اس ظلم کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں ہادی نے بہت احترام کے ساتھ والد کی مخالفت کی اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بہت متکبر انسان ہونے کی وجہ سے سمجھنے کے بجائے اپنے بیٹے کی اس مخالفت پر اس کا سخت دشمن بن گیا۔ عنایت علی نے ہادی کی سخت مخالفت کی وجہ سے اس وقت تو وہ عمل کرنے کی ضد چھوڑ دی، مگر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے خلاف گھر میں اور باہر ایک سازشی مہم چلائی، جس کے تحت عنایت علی نے اپنی تمام اولاد، بیوی، رشتہ داروں میں اور باہر تمام جاننے والوں اور دوستوں میں ہادی کے خلاف بہت سنگین الزامات اور بہتانات کا پرچار کیا اور شکایات کیں تاکہ ہادی بدنام ہو جائے اور اس کا مقام لوگوں میں بہت گرا ہوا غلیظ ترین ہو جائے، اور پھر جب وہ اسے گھر سے بے دخل کر کے نکالیں تو کوئی بھی ہادی کا حمایتی نہ رہے اور نہ ہی کسی جاننے والے سے ہی کسی قسم کی کوئی مدد مل سکے۔ ہادی کے خلاف وہ شکایتیں اور جھوٹے الزامات یہ تھے: نمبر 1، بہت بدتمیز، بد لحاظ اور خود سر ہو گیا ہے۔ نمبر 2، والد کی داڑھی نوچتا ہے۔ نمبر 3، والدہ کو جوتوں سے مارتا ہے۔ نمبر 4، بہنوں کو نہایت غلیظ گالیاں دیتا ہے۔ نمبر 5، گھر میں شدید تشدد اور بدمعاشی والا ماحول بنا رکھا ہے۔ اس طرح جھوٹے الزامات اور شکایات کے زہریلے کانٹوں کے بیچ عنایت علی اپنے بیٹے ہادی کے خلاف اپنی ساری اولاد کے دلوں میں بوتا چلا گیا، حتیٰ کہ بالا الزامات کے پاداش میں عنایت علی نے اپنے بیٹے ہادی کے خلاف معزز عدالت میں ایک جھوٹا مقدمہ بھی دائر کروایا اور اس بات کا بالکل احساس نہ کیا کہ وہ جو بو رہے ہیں کل کو وہی کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے۔ عنایت علی کے اس عمل سے ہادی کی ان بڑی بہنوں کو جنہوں نے ہادی کو ماں کی طرح پالا تھا اور ہادی بھی اپنی ماں کی طرح ان کی عزت کرتا تھا اور ان سے پیار کرتا تھا، وہ بہنیں بھی بے حس ہو کر ہادی کی دشمن ہو گئیں۔ وہ چھوٹی بہنیں جو ہادی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں، وہ بھی بے حس ہو کر دشمن ہو گئیں، اور بڑے بھائی جو کہ والد صاحب کی ناانصافیوں کی وجہ سے پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ جدا ہو گئے تھے، وہ بھی ہادی کو قصوروار سمجھتے ہوئے بے بس خاموش رہے، اور چھوٹے بھائی جو کہ ہادی کے نہ صرف بھائی تھے بلکہ ہادی کے ساتھ ان کے کئی اور بھی رشتے تھے، وہ بچپن کے ساتھی، اسکول فیلوز، کلاس فیلوز، بہت اچھے دوست، ہادی کی طرف میلی نظر سے دیکھنے والی آنکھیں نوچنے کا جذبہ رکھنے والے باڈی گارڈز بھی تھے، اور ہادی بھی ان پر اپنی جان نچھاور کرنے والا بھائی تھا۔ ان بھائیوں کی آپس میں محبت اور جان نثاری کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دن جب ہادی نہر میں ڈوبنے لگا تو ہادی کو اپنی جان کے بجائے اوپر نہر کے کنارے کھڑے بھائیوں کی فکر تھی کہ کہیں میرے پیچھے میرے بھائی نہ ڈوب جائیں، اور بھائی اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک نے ہادی کو بچانے کے لیے نہر میں چھلانگ بھی لگا دی اور وہ خود بھی ڈوبنے لگے تو اسے ایک کزن نے بچا لیا تھا۔ یہ تھی ان کی ایک دوسرے پر جان نثاری۔
ایسے کئی واقعات ہیں جن کے آج نشان تک مٹا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ والدہ ہادی سے بے حد پیار کرنے والی اور ہادی کی بہت پیاری اور آئیڈیل ماں تھی، جو اگر کبھی اپنے شوہر سے بھی کسی بات پر ناراض ہو کر کھانا نہ کھاتی تو ہادی کے علاوہ فیملی میں ایسا کوئی نہیں تھا جو انہیں کھانا بھی کھلا سکے۔ اس ماں کے دل میں بھی اس قدر زہر بھرا گیا کہ وہ بھی اپنے شوہر عنایت علی کی سازشوں میں شامل ہو کر ہادی کو گھر سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو گئیں۔ کہانی کا بقیہ حصہ میری اگلی ویڈیو انجانی موروثی بیماری پارٹ 2 میں ملاحظہ کریں۔